بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہی ہیں بلال مبشر کے ساتھ ABC نیوز نیٹ ورک۔ چلیے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں اور ان کا احوال۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک بار پھر بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے۔ ان کے ساتھ وفاقی وزراء میں مریم اورنگزیب، سردار اسرار حسین، عبدالواسع نوابزادہ، شاہ زین بگٹی اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف بلوچستان کے سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیں گے۔ وزیراعظم خشنوب اور قلعہ سیف اللہ میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم کیے گئے خیمہ بستی کا دورہ بھی کریں گے۔ بارشوں سے بلوچستان میں تباہی کی داستان رقم ہو چکی ہے۔ صوبے کا ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں میں مرکزی شاہراہیں اور رابطہ پل بہہ گئے ہیں۔ اب تک صوبے میں 137 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صوبے میں 7 ڈیم ٹوٹ چکے ہیں جبکہ متعدد ڈیمز و دیگر پانی سے بھر چکے ہیں۔ آزادی کا مہینہ شروع ہوتے ہی بچوں کی موج مستیوں اور سیر سپاٹے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج ملک بھر میں اسکول کھل گئے ہیں۔ 2 ماہ کی تعطیلات کے بعد آج پہلے دن حاضری کی تعداد نسبتاً کم ہی رہی، لیکن بچوں کے درمیان خوشی اور غمی کا ملا جلا رجحان پایا گیا۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنے ساز و سامان کو فنکشنل رکھیں۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ احمد نائک۔ ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے طارق محمود کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے دوران تمام ضلعی محکمہ جات یکجا ہو کر ہمہ وقت الرٹ رہیں۔ اہم علاقوں میں ایڈوانس ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کیے گئے حفاظتی انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنت حسین نیکوکار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس و پلاننگ رانا امجد علی، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر و سیکرٹری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی محمد اکرم پٹوال، DDO LG شہزاد اکرم، CEO احسن فری، CEO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر محمد راشد خان، CEO ضلع ننکانہ ساجد مشرف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائیو اسٹاک ڈاکٹر خورشید عالم، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع چودھری محمد اشرف سمیت تمام متعلقہ محکمہ جات کے اجلاس کے بات کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 محمد اکرم پوار نے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ کو حالیہ مونسون کے حوالے سے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر کیے گئے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے کہا کہ سیلابی علاقوں میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے ایڈوانس ریلیف کیمپوں کو آج ہی فنکشنل کیا جائے۔ متعلقہ محکمہ جات کے افسران و اہلکاران ریلیف کیمپوں میں حاضری یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ریسکیو، ریونیو، صحت، تعلیم، ہائی وے، بلڈنگز و وابڈہ سمیت تمام متعلقہ محکمہ جات کے اہلکار ان فلڈ کنٹرول رومز میں ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ہر صورتحال میں موجودگی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ صحت لائف اسٹاک کی تمام ٹیمیں ہر وقت دستیاب ہوں گی۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ معاہدے کا اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ جائزے کی تکمیل کے لیے تمام پیشگی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط کے اجراء کے لیے بورڈ اجلاس آئندہ ہفتوں میں متوقع ہے۔ رقوم کا انتظام مختلف ذرائع سے کیا جا رہا ہے جس میں دوست ممالک بھی شامل ہیں۔ آئندہ 12 ماہ کے لیے 4 ارب ڈالر کی اضافی قرضوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ اور بینک دولت پاکستان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ روپے کی قدر وقتی طور پر کم ہوئی جو چند ماہ میں مستحکم ہو جائے گی۔ روپے کی قدر میں تقریباً نصف کمی ڈالر کی عالمی قیمت میں اضافے سے منسوخ کی جا سکتی ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم وائرل ویڈیو سے ہیرو بننے والے پاکستانی ڈیلیوری رائڈر سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ ہفتے دبئی میں ایک ڈیلیوری رائڈر کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ معروف شاہراہ پر پڑے کنکریٹ بلاکس کو ہٹاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو سامنے آنے پر ولی عہد نے سوشل میڈیا پر سٹوری لگائی اور پوچھا کہ کوئی اس شخص کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا۔ بعد ازاں انہوں نے پوسٹ کیا کہ اچھا آدمی مل گیا ہے، شکریہ عبدالغفور، آپ ایک اچھے انسان ہیں، ہم جلد ہی ملاقات کریں گے۔ اس
حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی نوجوان نے کہا کہ اس دن آرڈر دینے کے لیے نکلا، عبدالحکیم چوراہے پر انتظار کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بلاکس ایک ٹیکسی بلاک کے اوپر سے گزر رہی ہے اور ڈرائیور تقریباً اپنی کار پر قابو نہ رکھ پایا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ ملازم نے نوکری سے نکالنے پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے مالک کے لگژری اور پرتعیش گھر کو منہدم کر دیا۔ کینیڈا میں ایک کمپنی کے ملازم نے نوکری سے برطرفی کے بعد اپنے باس سے ایسا بدلہ لیا کہ مالک سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 59 ایئرز اولڈ کینیڈین شخص نے اپنے مالک کو یہ بتانے کے لیے کہ اسے اپنی برطرفی کس قدر رنج و غم میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اس نے یہ ویڈیو وائرل کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کام کے لیے اس نے بلڈوزر کا استعمال کیا اور اس گھر کو توڑ ڈالا جہاں اسے ملازمت کے لیے رکھا گیا تھا۔ جھیل کے کنارے بنے اس پرتعیش گھر کو مسمار کرنے کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر پر لاکھوں ڈالر لاگت آئے گی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے ملازم کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں کانگریس پارٹی کے 3 ارکان اسمبلی نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگز کے ساتھ پکڑے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مغربی بنگال کی پولیس نے کانگریس کے 3 ارکان اسمبلی عرفان انصاری، راجیش اور منسن کو پکڑ گاڑی سے بھاری مقدار رقم کے ساتھ ضبط کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تینوں ممبران نوٹوں سے بڑے بیگ لے کر نیشنل ہائی وے پر جا رہے تھے جہاں انہیں روک کر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کو تحقیقات کے لیے CID کے حوالے کر دیا گیا۔ کانگریس نے جھارکھنڈ اسمبلی کی گرفتار ہونے والے ان تینوں ارکان کو معطل کر دیا۔ کانگریس نے بھارتی جنتا پارٹی BJP کے پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ریاست جھارکھنڈ میں ان کی اتحادی حکومت کو گرانے کے لیے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کر رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان نے کہا کہ BJP کے جھارکھنڈ میں حکومت گرانے کے لیے ان ارکان کو 10 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل ABC میڈیا ہاؤس اور ہمارے Facebook پیج کو لازم وزٹ کریں۔